سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وخذ الدعاء الخفي الصريح. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. MRS لیکچر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. فرسٹ ایئر میں شامل نئی کتاب ترجمۃ القرآن کا آج دوسرا لیکچر ہے. یہ لیکچر فرسٹ ایئر کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا لیکچر ہے جس کے اندر قرآن پاک کی وہ بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. لہذا توجہ سے سنیں تاکہ مکمل فائدہ حاصل ہو. عزیز طلباء، آج سب سے پہلے ہم سورۃ بقرہ کا تعارف دیکھیں گے. اس سے پہلے یہ تمام چیزیں اس سورت کے لیے بہت اہم ہیں، MCQs کے حوالے سے، شارٹ کے حوالے سے اور اسی طرح لانگ کے حوالے سے بھی. وہ اس طرح کے یہ جتنے بھی پوائنٹس لکھے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. مثلا سورۃ بقرہ کے رکوع کتنے ہیں، سورۃ بقرہ کی آیات کتنی ہیں، سورۃ بقرہ ترتیب کے اعتبار سے کون سے نمبر پر ہے. اور شارٹ میں اس طرح سوال آ سکتا ہے کہ آپ سورۃ بقرہ کا تعارف لکھیں، تو اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں، لیکن اس طرح پوائنٹ میں نہیں لکھنی بلکہ چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر لکھنے ہیں. جیسے سورۃ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں وغیرہ ذالک. اسی طرح لانگ بھی آ سکتا ہے کہ سورۃ بقرہ کا تعارف لکھیں، تو اس کے تعارف کے اندر یہ تمام چیزیں آپ نے لکھنی ہیں. یوں سمجھیں کہ آپ ایک تیر سے تین شکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہم ایسے انداز میں پڑھیں گے کہ ہمارے MCQs بھی حل ہو جائیں گے، ہمارے شارٹ بھی حل ہو جائیں گے اور ہمارے لانگ بھی حل ہو جائیں گے. لہذا ان پوائنٹس کو اچھے سے یاد کریں. تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے. اب ایک ہوتی ہے مکی صورت اور ایک ہوتے ہے مدنی صورت. اب مکی صورت کسے کہتے ہیں، مدنی صورت کسے کہتے ہیں، تو اس کا ایک آسان سا فارمولہ ہے. مشہور تو یہی ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی کہتے ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں. لیکن جو آسان فارمولہ ہے اور محقق ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی اس کو مکی صورت کہتے ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی صورت کہتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے جس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں. قرآن پاک کے دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب توقیفی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے. تو قرآن پاک کی موجودہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے. اس اعتبار سے سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی دوسرے نمبر کی صورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے لمبی اور طویل صورت یہی سورۃ بقرہ ہے. اوکے. اسی طرح اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں اور پارہ نمبر 1، 2 اور تیسرا پارہ آدھے سے 2 رکوع کم پر یہ سورت جو ہے مشتمل ہے. اسی طرح شارٹ میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا، اس سورت کا نام سورۃ بقرہ کیوں رکھا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک اس گائے کا واقعہ ذکر ہے جس کے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل والوں کو دیا گیا تھا، اور گائے کو عربی کے اندر بقرہ کہا جاتا ہے. تو اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا. اوکے. مزید آیت الکرسی اس سورت کی آیت نمبر 255 میں ہے. یہ آپ سے MCQs میں بھی اور شارٹ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آیت الکرسی کون سی صورت میں ہے یا کون سی آیت نمبر میں ہے. تو آپ نے جواب کے اندر لکھنا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہے. مزید
آپ کے سلیبس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کی سب سے طویل یعنی لمبی آیت اس صورت کے اندر موجود ہے، اور اس آیت کا نام ہے آیت دین۔ اس کو دین نہیں پڑھنا بلکہ دین پڑھنا ہے، اور دین کا مطلب قرض ہے، اور اس آیت میں بھی قرض کے احکامات بیان ہوئے ہیں، تو اس لیے اس آیت کا نام آیت دین رکھ دیا، اور یہ آیت سورۃ بقرہ کی 282 نمبر ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں سورہ بقرہ کی خصوصیات اور فضائل کی، تو اس بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ خصوصیات کے لفظ سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اور فضائل کے لفظ سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی خصوصیات یا فضائل جو آپ کے سلیبس میں لکھے ہوئے ہیں وہ 6 ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ان میں سے شارٹ MCQs یا لانگ بن سکتے ہیں۔ پہلی خصوصیت، پہلی فضیلت، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے عالم کو بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران کا عالم ہوتا تو اس کو بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا۔ اوکے، دوسری خصوصیت، دوسری فضیلت، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تیسری خصوصیت، تیسری فضیلت کہ سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی چوٹی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی وہ سورہ بقرہ ہے۔ چوتھی فضیلت، چوتھی خصوصیت، سورہ بقرہ پڑھنے میں برکت اور چھوڑنے میں بد نصیبی ہے، اور باطل لوگوں کا فریب ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتا جو لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ باطل لوگوں سے مراد جادوگر، کاہن وغیرہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی 5ویں خصوصیت، 5ویں فضیلت، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی، یعنی اس کی حفاظت کریں گی۔ سورہ بقرہ کی 6ٹھی اور آخری فضیلت اور خصوصیت کہ قرآن مجید کی 7 بڑی صورتیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ 7 بڑی صورتوں کے علم حاصل کرنے والا بہت بڑا عالم ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی 7 بڑی صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ اوکے، تو یہ خصوصیات اور فضائل تھے سورہ بقرہ کے، ان کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اب دیکھیں ان میں شارٹ کیسے آ سکتا ہے یا بن سکتا ہے۔ پہلی فضیلت کا شارٹ اس طرح بن سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران کا عالم ہوتا تو اس کو کیسا شمار کیا جاتا تھا؟ اوکے، تو اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے کہ ایسے شخص کو بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسری فضیلت کا شارٹ اس طرح بن سکتا ہے یا آ سکتا ہے کہ شیطان کس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ MCQs بھی بن سکتا ہے اور شارٹ بھی۔ تو اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسری فضیلت کا شارٹ بھی بن سکتا ہے، اسی طرح MCQs بھی بن سکتا ہے۔ مثلا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی چوٹی کیا ہے یا کون سی صورت ہے، تو آپ نے جواب میں لکھنا ہے کہ قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چوتھی فضیلت کا شارٹ اور MCQs بن سکتے ہیں، وہ اس طرح سوال آ سکتا ہے کہ باطل لوگوں کا فریب کن لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ باطل لوگوں سے مراد کون ہیں؟ 2 بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، باطل لوگوں کا فریب کن لوگوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، یا نمبر 2 یہ بھی بن سکتا ہے کہ باطل لوگوں سے مراد کون ہیں۔ تو آپ نے پہلے کے جواب میں لکھنا ہے کہ جو لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں پر باطل لوگوں کا فریب اثر انداز نہیں ہوتا۔
اور دوسرے سوال کا جواب یعنی باطل لوگوں سے کون سے مراد ہیں، تو اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے کہ باطل لوگوں سے مراد جادوگر اور کاہن ہیں۔ اسی طرح شارٹ میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کی 7 بڑی صورتوں کی فضیلت کیا ہے، یا 7 بڑی صورتوں کے عالم کو کیسا شمار کیا جاتا ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے کہ 7 بڑی صورتوں کے عالم کو بہت بڑا عالم شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے 3 سوال تو آپ کی ایکسرسائز میں موجود ہیں، ان کے علاوہ بھی وہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو اچھے سے یاد کر لیں، کیونکہ سوال کرنے والا وہ اس بات کا پابند نہیں کہ ایکسرسائز والے ہی سوال پوچھے، بلکہ وہ کتاب کے اندر سے ہی سوال پوچھے گا، لیکن اس کا سوال کچھ اور طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کے مرکزی مضامین پڑھیں گے۔